طبعا امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرما دیجیے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ مخلوق کو پھر دوبارہ پیدا کر سکے اس کو؟ فرما دیجیے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا پہلی مرتبہ مخلوق کو، پھر دوبارہ وہی ہی پیدا کرے گا اس مخلوق کو، پھر کہاں گرے جاتے ہو تم؟ فرما دیجیے کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی جو راہ دکھلائے حق اور سچ کی؟ فرما دیجیے کہ اللہ ہی راہ دکھلاتا ہے حق کی۔ کیا بس وہ ذات جو راہ دکھلاتی ہے حق کی وہ زیادہ حقدار ہے اس کی کہ اتباع کی جائے اس کی، یا وہ جو نہیں راہ دکھا سکتی مگر یہ کہ خود اس کو راہ دکھایا جائے؟ بس کیا ہو گیا ہے تم کو، کیسا فیصلہ کرتے ہو تم؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 34 اور 35 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں بھی اور ان دونوں آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا اور الوہیت کا بیان فرمایا ہے، وہ صفات بیان فرمائی ہیں جو خالص اللہ تبارک و تعالی کا حصہ ہے، مخلوق اس کے اندر شریک نہیں ہے۔ وہ صفات جو صرف اور صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں، معبود ہی کی صفات ہیں، الہ برحق کی صفات ہیں، تو ان کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اس کی صفات اور ایسی صفات جن کی بنا پر وہ ذات عبادت کی حقدار قرار پاتی ہے کہ چونکہ اللہ خالق ہے اس لیے عبادت اسی کا حق ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ ہمیں پیدا کرنا ہے اور اسی کے پاس جا کر کے ہم نے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کا شور و پکار کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ پہلی مرتبہ بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوبارہ پیدا کر سکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ پہلی دفعہ کی تخلیق سارے مانتے ہیں کہ اللہ نے کی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ پہلی مرتبہ مخلوق کو، سارے جہان کو، ساری دنیا کو، پہاڑوں کو، زمینوں کو، سورج کو، چاند کو، آسمانوں کو، درختوں کو، جتنی بھی مخلوقات کے نقشے نظر آتے ہیں سب کے سب مانتے ہیں کہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ مسئلہ اختلافی بن جاتا ہے کہ آیا دوبارہ بھی پیدا ہونا ہے کہ نہیں؟ بعض بے عقل یہ سمجھتے ہیں کہ مر گیا تو بس مر گیا، جان چھوٹی، اس کے بعد ختم، مٹی تھا مٹی ہو گیا، کچھ نہیں ہے، اب دوبارہ نہ اٹھنا ہے، نہ جینا ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ پرصراط ہے، نہ میدان محشر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس مر گیا تو مر گیا۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ سمجھایا بتلایا، انبیاء نے ہمیں یہ سمجھایا بتلایا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں نے ہمیں یہ سمجھایا بتلایا کہ یہ زندگی ایک سفر تھا، پہلی بریک لگی ہے قبر کی، اب اس بریک کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے عالم برزخ کی، پھر دوسری بریک لگے گی عالم آخرت کی، اور آخرت کا جہان جب شروع ہوگا قیامت برپا ہوگی، حساب کتاب ہوگا، پرصراط ہوگی، میدان محشر ہوگا، وزن اعمال ہوگا، سارا کچھ ہونے کے بعد پھر فیصلہ ہوگا۔ موت تو موت آ جائے گی، کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں کا جنتوں کا حقدار بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حقدار بن جائے گا، اللہ کے دیدار کا حقدار بن جائے گا، اللہ کی لقاء اور ملاقات کا حقدار بن جائے گا، اور کوئی بیچارہ وہ ہوگا
جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا شکار ہو جائے گا، اللہ کے کار غضب غصے کا حقدار بن جائے گا اور ہمیشہ کے لیے عذاب کے اندر رہے گا۔ یہ چیز برحق ہے، ہمیں اسلام نے، انبیاء نے، دین کی کتابوں نے، علم وحی نے یہ بات سمجھائی۔ تو اب اللہ پاک یہاں سوالیہ انداز میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ جو مشرک لوگ غیر خدا کو اللہ کا بھائیوان، سانجی، شریک سمجھتے ہیں، بناتے ہیں، ان سے آپ پوچھیں، آپ فرما دیجیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے، ان کافروں سے جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، کسی اور مخلوق کی پوجا کرتے ہیں، جو فرمایا آج کل جیسے مختلف قسم کے مزاروں باغوں کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، تو فرمایا آپ ان سے پوچھئے کہ جن کو تم خدا کا شریک اپنے خیال و گمان وہم و ذہن میں سمجھتے ہو، ہیں تو کوئی نہیں، اللہ کے شریک تو ہے ہی کوئی نہیں، شریک باری تعالیٰ تو ممتنع ہے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جن کو تم اپنے خیال میں، اپنے ذہن میں اللہ کا سانجھی، بھائیوان، شریک سمجھتے ہو، تو جیسے میں نے اگلے دن بھی کسی جگہ پر عرض کیا کہ اب آج کل ہمارے ہاں کیا ہے، قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی عزت دینے والا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ذلت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اب ہمارا عقیدہ یہ، اسلام یہ سکھلا رہا ہے۔ آج کوئی کیا کہتا ہے جی پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو عزت نہیں ہوگی، وہ جی بڑی کوٹھی ہوگی تو عزت ہوگی، بڑا مکان کوٹھی نہیں ہوگی تو عزت نہیں ہوگی، وہ جی بڑی گاڑی ہوگی تو عزت ہوگی، اگر بڑی گاڑی نہیں ہوگی تو عزت نہیں ہوگی۔ اب یہ سمجھنا کہ عزت پیسے میں ہے، یہ سمجھنا کہ عزت کار میں ہے، عزت کوٹھی میں ہے، یہ اللہ کا سانجھی بنانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عزت صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے اور کسی وجہ سے بھی عزت نہیں، عزت وہی ہے جس کے لیے عزت کا فیصلہ اللہ فرما دے۔ اگر اللہ حدیث پاک میں آتا ہے ساری مخلوق تجھے ذلیل کرنے پہ تیار ہو جائے اور جمع ہو جائے، متفق ہو جائے، مشورہ کر لیں کہ اس بندے کو ذلیل کرنا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلہ آپ کی عزت کا ہو وہ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ اور اگر ساری مخلوق آپ کو عزت دینے پہ آ جائے کہ ہم نے اس کی واہ واہ کرنی ہے، اس کے زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں، اس کو شاباش دینی ہے، اس کے لیے بڑا فلاں پروٹوکول کرنا ہے، لیکن اللہ آپ کو ذلیل کرنے پہ آ جائے، اللہ کی طرف سے فیصلہ آپ کی ذلت کا ہو تو کوئی آپ کو عزت نہیں دے سکتا۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب آج جب کوئی بندہ عزت دینے والا پیسے کو سمجھے گا، عزت دینے والا کار کوٹھی کو سمجھے گا، عزت دینے والا کسی اچھے لباس کو سمجھے گا، اچھی محفل میں بیٹھنے کو سمجھے گا، اچھی جگہ پر کوئی سیلفی اور تصویر بنانے کو سمجھے گا کہ وہاں کی سیلفی میں یاد میں عزت بن جائے گی، پھر یہ بندہ مشرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک اور سانجھی بھائیوال بنا رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا حاجت روا ضرورتیں پوری کرنے والا صرف اللہ ہے، قاضی الحاجات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب کوئی سمجھے پیسہ ہے یہ ہر ضرورت پوری ہو سکتی ہے، یہ کوئی بات ہے، بس پیسہ ہونا چاہیے تمہارے پاس، ہر ضرورت تمہاری پوری ہو سکتی ہے۔ حالانکہ اب تک کے بارے دیکھتے نہیں ہیں کتنے صدر وزیر اعظم ہیں جو پھانسی کے پٹے پہ لٹکے کھڑے تھے، کیا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ بھٹو کی جائیداد آج تک ان کی نسلیں نہیں ختم کر سکتی، اگر گاڑی بھی چلتی رہے، کار بھی چلتی رہے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے بھٹو کی جائیدادیں ختم نہ ہوں، لیکن پھانسی پہ لگا کہ نہیں لگا، فلانا فلاں کے ہاتھوں قتل ہوا کہ نہیں ہوا، فلانا ایسے ذلیل ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ پاک دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے قاضی الحاجات صرف اللہ ہے۔ اگر کوئی بندہ پیسے کو سمجھ لیتا ہے کہ اس سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں یہ مشرک ہے، یہ پیسے کو اللہ کا سانجھی بنا رہا ہے۔ تو اس لیے فرمایا آپ ان سے پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے جن کو تم اپنے خیز خیال وام گمان میں اللہ کا ساتھی بھائیوال شریک سمجھتے ہو، کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہو
یا دوبارہ بنا سکتا ہو تو کہہ دیجئے کہ چونکہ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی پہلے بنا سکتا ہے نہ کوئی دوبارہ بنا سکتا ہے، تو اللہ ہی پہلے بنا سکتا ہے، اسی نے پہلے بنایا ہے اور وہی دوبارہ ہی بنائے گا۔ تو جب پہلے بھی اللہ ہی نے بنایا، دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں پلٹے جاتے ہو؟ کسی اور کا منہ کیوں ہے تمہارا؟ پھر تمہارا رخ کسی اور طرف کیوں جاتا ہے؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، ایسے ہی اب ایک ہے مبدا، ایک ہے معاد، ایک ہے ہماری ابتدا، ایک ہے ہماری انتہا۔ اب درمیان میں جو پیدا ہونے سے مرنے تک کا عرصہ ہے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا تمہیں رہنما کی ضرورت ہے، تمہیں ہادی کی ضرورت ہے، جو تمہیں انگل پکڑ کے زندگی موت تک سکھائے کہ بھی زندگی ایسے گزارنی ہے، جہاں ایسے چال چلن رکھنا ہے، ایسے رہن سہن رکھنا ہے، ایسے لائن دین رکھنا ہے۔ یہ جو زندگی تمہاری پیدا ہونے سے لے کے موت تک کی ہے، مبدا سے لے کر کے معاد تک کی ہے، اس کے بارے میں فرمایا ان سے پوچھئے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، کیا تمہارے شریکوں بھائی والوں میں سے جن کو تم اپنے خیال میں، اپنے خیال میں، اپنے گمان میں، اپنے وہم میں تم اللہ کا ساتھی بھائیوان شریک سمجھتے ہو، کوئی ایسا ہے جو اس زندگی میں رہنمائی کر سکے؟ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے بارے میں جو ہدایت و رہنمائی صحیح طریقے کی طرف، صحیح زندگی کی طرف، حق کی طرف کر سکے، مَن یہدی الی الحق، ہے تو تمہارے شریکوں میں سے جو راہ دکھا سکے حق کی؟ قُلِ اللَّهُ یہدی للحق، یہاں بھی فرما دیجیے کہ حق کی ہدایت، حق کی رہنمائی صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ اس نے جو انبیاء بھیجے، اس نے جو کتابیں بھیجی، اس نے جو دین شریعت دی، یہ حق کی طرف رہنمائی ہے۔ افمن یہدی، اب دو باتیں ہو رہی، ایک وہ تمہارے شریک جو حق کی راہ نہیں دکھا سکتے، اور ایک وہ اللہ تبارک و تعالی جو حق کی راہ دکھا بھی سکتا ہے، دکھائی بھی ہے، انبیاء کتابیں بھیجی بھی ہیں۔ تو فرمایا اب بتاؤ ان دو میں سے پیروی، اتباع، غلامی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آیا وہ جو خود راہ پر نہیں ہے، کسی کی رہنمائی کیا کرے گا؟ خود راہ پر نہیں ہے، خود ہدایت کا محتاج ہے۔ تو فرمایا افمن، بتائیے ان سے پوچھئے افمن یہدی الی الحق، یا حق کو، کیا وہ ذات جو رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع، یہ کہ اس کی اتباع و پیروی کی جائے، امن لا یہدی، یا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتی، الا ان یرضا، مگر یہ کہ خود اس کی رہنمائی کی جائے، وہ خود رہنمائی کی محتاج ہے۔ تو آیا ان میں سے اتباع کے قابل کون ہے؟ ان کے پیچھے چلا جائے جو خود ہی ہم کو نہیں جانتے، خود ہی ہم پہ نہیں چل سکتے، کسی اور کی رہنمائی کیا کریں گے؟ یا اللہ تعالیٰ کی ذات، فما لکم، کیا ہو گیا تم کو؟ اللہ بڑے تعجب سے فرماتے ہیں کیا ہو گیا تم کو؟ تمہیں عقل تمہاری ماری گئی؟ ایک بندہ خود راہ نہیں جانتا، اندھا ہے، نہ واقف ہے، جاہل ہے، زار مزل ہے، گمراہ ہے، تو وہ تمہاری رہنمائی کرے گا؟ کیفا تحکمون، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کہ ان کے پیچھے جاتے، اسی ذات کے پیچھے جاؤ جو حق کی رہنمائی کرتی بھی ہے، کر سکتی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔